ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سنن ترمذی میں کتاب الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبیون، ان میں سے ہر ایک یہ دعویدار ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا ایمان اور کامل یقین کیا ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی بشری، کوئی ظاہری اور کوئی امتی، اور اس کے بعد کسی بھی حوالے سے اگر مگر یہ جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر یہ جواز ذہن میں آ گیا، یہ کانسیپٹ یا یہ ڈاؤٹ ذہن میں آ گیا تو ختم۔ ایمان کی جزیات، ایمان کے جو کامل ایمان کے جز ہیں وہ ختم، ٹھیک ہے نا۔ ہی کا لفظ، بھی نہیں، ہی۔ مسلمہ کذاب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اے عرب کے چاند محمد رسول اللہ، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن آپ بھی اور میں بھی، ٹھیک ہے نا، بھی نہیں، محمد رسول اللہ ہی۔ اور یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کالجز، یونیورسٹیز، ہمارے تمام دیگر محکمے، وہاں پر یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کی سرکوبی کیسے کی جائے؟ بھائی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، اپنا ایمان اور عقیدہ کیسے بچایا جائے، ان لوگوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے، اپنے ان بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کیسے بچایا جائے، وہاں پر محنت کیسے کی جائے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ دیکھیں ہم درشی پڑھتے ہیں نا تو فرشتے ہمارا، ہم دور سے درشی پڑھیں، سلام بھیجیں، دور سے فرشتے ہمارا سلام اور درود لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ختم نبوت، رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کے ناموس کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی نبوت کا پہرا دینے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ ڈائریکٹ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور ان کے تحفظ کے لیے، ان کی نبوت اور ان کی ختم نبوت کے لیے آپ کریں، آپ ڈائریکٹ ان کے خادم ہیں، آپ ڈائریکٹ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ اور یہ سلسلہ جو مسلمہ کذاب اور باقی جھوٹے نبوت کے دعوت داروں کے خلاف آپ نے ان کے خلاف سرکوبی کی تھی، آپ اس قافلے کے سالار بنیں گے، آپ اس قافلے کے شاہ سوار بنیں گے، آپ اس قافلے کے نمائندہ بنیں گے، اور روز قیامت آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محافظین میں، آپ ان کے جو گارڈز ہیں، آپ ان کے باڈی گارڈز ہیں، آپ ان میں شمار ہوں گے اور ان میں آپ کا شمار ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کی نبوت اور آپ کی حرمت کے لیے سٹینڈ لیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چشم بخود دیکھا تھا، آپ کی نبوت کو دیکھا تھا، آپ کی رسالت کو دیکھا تھا، آپ کے معجزات کو دیکھا تھا، لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، نبوت اور حرمت کے لیے کھڑے ہوں گے اور بن دے کے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کا ایمان بھی بچانا ہے، اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا ایمان بھی بچانا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتنہ کیسے بہلاتا ہے، کیسے پھسلاتا ہے، ایمان کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان کو، اور پھر اگلے کے ایمان کی کیسے فکر ہو۔ تو اس کے لیے پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ختم نبوت ہے کیا. اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈانگ اٹھا لیا سوٹا اٹھا لیا، یہ ایک الگ کرائٹیریا ہے. لیکن آپ کسی کو علمی میدان میں آپ کا ظاہر اور باطن، آپ کا علم اور عمل ایسا یکساں ہونا چاہیے. آپ کا علم، عمل، آپ کا کردار، آپ کا ظاہر اور باطن ایسا اتھینٹک ہونا چاہیے کہ اگلا دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم